الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے کو نصیحت۔ اے محبت کرنے والے بہت ہی پیارے بیٹے، اللہ عز و جل تمہیں اپنی اطاعت میں لمبی عمر عطا فرمائے اور اپنے پیاروں کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، نصیحت کے مہکتے پھول تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث و سنت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے فیضان نصیحت حاصل ہو چکا ہے تو پھر میری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، اور اگر بارگاہ مصطفیٰ سے نصیحت نہیں پہنچی تو یہ بتاؤ تم نے گزرے ایام میں کیا حاصل کیا؟ مہکتا مہکاتا مدنی پھول۔ اے پیارے بیٹے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو نصیحتیں ارشاد فرمائیں ان میں سے ایک مہکتا مدنی پھول یہ ہے، یعنی بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ عز و جل نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے، اور جس مقصد کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی حسرت طویل ہو جائے، اور جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے اور اس کے باوجود اس کی برائیوں پر اس کی اچھائیاں غالب نہ ہوں تو اسے جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سمجھدار اور عقل مند کے لیے اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ نصیحت کس پر اثر نہیں کرتی؟ اے لخت جگر، نصیحت کرنا تو بہت آسان ہے مگر اس کو قبول کرنا یعنی اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں دنیاوی لذات اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو ان کو نصیحت و بھلائی کی باتیں کڑوی لگتی ہیں۔ بالخصوص اس رسمی طالب علم کو نصیحت زیادہ کڑوی لگتی ہے جو اپنی واہ واہ چاہنے اور دنیاوی شہرت کے حصول میں مگن ہو، کیونکہ وہ اس گمان فاسد میں مبتلا ہوتا ہے کہ اسے کامیابی اور آخرت میں نجات کے لیے صرف علم ہی کافی ہے اور عمل کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ تو فلسفیوں کا نظریہ ہے، اور یہ شخص اتنا بھی نہیں جانتا کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا آخرت میں شدید پکڑ کا باعث ہوگا، جیسا کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جسے اللہ عز و جل نے اس کے علم کے سبب کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ الہادی کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو القاسم کچھ ارشاد فرمائیے، بعد وفات کیا بھی تھی؟ فرمایا، علمی ابحاث اور علمی نکات کی باریکیاں کام نہ آئیں مگر رات کی تنہائی میں ادا کی جانے والی چند رکعتوں نے خوب فائدہ پہنچایا۔ علم پر عمل نہ کرنے کی مثال۔ اے نور نظر، نیک اعمال اور باطنی کمالات سے خالی نہ رہنا بلکہ ظاہر و باطن کو اخلاق حسنہ سے مزین و آراستہ کرنا، اور یقین رکھو کہ عمل کے بغیر صرف علم ہی بروز حشر تیرے کام نہ آئے گا، جیسا کہ ایک شخص جنگل میں ہو اور اس کے پاس دیگر ہتھیاروں کے علاوہ 10 ہندی تلواریں بھی ہوں اور وہ ان کو استعمال کرنے میں مہارت بھی رکھتا ہو، ساتھ ساتھ وہ بہادر بھی ہو۔ ایسے میں اچانک ایک مہیب اور خوفناک شیر اس پر حملہ کر دے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ استعمال کیے بغیر صرف ان ہتھیاروں کی موجودگی اسے اس مصیبت سے بچا سکتی ہے؟ یقیناً تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ان ہتھیاروں کو استعمال میں لائے بغیر اس حملے سے نہیں بچا جا سکتا۔ بس یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص 1,00,000 علمی مسائل پڑھ کر ان کو اچھی طرح جان لے مگر عمل نہ کرے تو وہ مسائل اسے کچھ نفع نہ دیں گے۔ اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، اسے گرمی اور صفرا ایک قسم کا مرض کی شکایت ہو اور اسے معلوم ہو کہ اس کا علاج سکنج، بین، سرکہ یا نیمبو کے عرق میں پکا ہوا شربت اور کشکاب یعنی جو کا پانی کے استعمال کرنے میں ہے، تو انہیں استعمال کیے بغیر صرف ان کی موجودگی سے اس کا مرض
کس طرح ختم ہو سکتا ہے۔ صرف کتابیں جمع کرنا فائدے مند نہیں۔ پیارے بیٹے، اگر تم 100 سال تک حصول علم میں مصروف رہو اور 1000 کتابیں جمع کر لو، تب بھی عمل کے بغیر اللہ عز و جل کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ عمل کے متعلق 5 فرامین باری تعالی۔ نمبر 1، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ترجمہ کنز ایمان، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش۔ نمبر 2، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ترجمہ کنز ایمان، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ نمبر 3، جزاء بما كانوا يكسبون، ترجمہ کنز ایمان، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ نمبر 4، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ترجمہ کنز ایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ نمبر 5، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ترجمہ کنز ایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ اسلام کی بنیاد اور مذکورہ آیات مبارکہ کے علاوہ اس حدیث پاک کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا اب بھی تجھے علم کی ترغیب نہیں ملے گی؟ یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جسے استطاعت ہو اس کا بیت اللہ کا حج کرنا۔ شارح بخاری فقی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی تحریر کا خلاصہ ہے، ایمان کے سلسلے میں کثیر اختلافات ہیں۔ اعمال و اقوال ایمان کے جز ہیں یا نہیں؟ حضرت سیدنا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور جمہور محدثین رحمہم اللہ المبین اعمال و اقوال کو ایمان کا جز مانتے ہیں، اور حضرت سیدنا امام اعظم و جمہور متکلمین و محققین محدثین رحمہم اللہ المبین اعمال و اقوال کو ایمان کا جز نہیں مانتے۔ صحیح و راجح یہی ہے کہ اعمال و اقوال ایمان کے جز نہیں۔ اس کے دلائل جاننے کے لیے نزہۃ القاری کے اسی مقام کا مطالعہ فرما لیجئے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور ارکان اسلام پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب کون؟ نیک اعمال کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق قرآن و حدیث میں موجود دلائل کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بندہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے جنت تک پہنچ گیا تو یہ اس کے اطاعت و عبادت بجا لانے کے بعد ہوگا، کیونکہ اللہ عز و جل کی رحمت اس کے نیک بندوں کے قریب ہوتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بندے کا صاحب ایمان ہونا ہی جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے اور عمل کی ضرورت نہیں، تو ہم کہیں گے کہ آپ کا کہنا درست ہے، مگر اسے جنت میں جانا کب نصیب ہوگا؟ وہاں پہنچنے کے لیے کافی دشوار گزار گھاٹیوں اور پرخار وادیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ تو ایمان کی گھاٹی سے بحفاظت گزرنا ہے۔ کیا خبر بندہ ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنانے کی خاطر مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 472 صفحات پر مشتمل کتاب بیانات عطاریہ میں شامل رسالے برے خاتمے کے اسباب، امیر اہل سنت کے رسالے برے خاتمے کے اسباب کا مطالعہ فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین۔ اور اگر کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو بھی گیا تو پھر بھی مفلس جنتی ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اسے اپنے اعمال کے مطابق تقسیم کر لو۔ رحمت خداوندی، اے لخت جگر،
عمل کرو گے تو اجر و ثواب پاؤ گے۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 70 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی۔ رب کریم عز و جل نے اس کی شان و عظمت فرشتوں پر ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا تاکہ اسے یہ بتائے کہ اس قدر زہد و عبادت کے باوجود جنت کا مستحق نہیں۔ چنانچہ فرشتے نے اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا تو اس نیک شخص نے جواب دیا، ہمیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں عبادت ہی کرنا چاہیے۔ اب یہ خالق و مالک عز و جل کی مرضی ہے، محض اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے یا عدل کرتے ہوئے جہنم میں جھونک دے۔ جب فرشتہ رب کائنات عز و جل کی بارگاہ عزت میں حاضر ہوا تو اللہ عز و جل نے پوچھا، میرے بندے نے کیا جواب دیا؟ عرض کی، اے تمام جہانوں کے پروردگار، تو اپنے بندے کے جواب کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جب میرا بندہ میری عبادت سے جی نہیں چراتا تو میری شان کریمی کا تقاضا ہے کہ میں بھی اس سے نظر رحمت نہ پھیروں۔ اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضور انور نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو اپنا حساب خود کر لو اور اپنے اعمال کا وزن کر لو قبل اس کے کہ انہیں تولا جائے۔ جھوٹی امید و آس۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا وہ جھوٹی امید و آس کا شکار ہے، اور جس نے یہ خیال کیا کہ نیک اعمال کی بھرپور کوشش سے ہی جنت میں داخل ہوگا تو گویا وہ خود کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مستغنی و بے پرواہ سمجھ بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، اچھے اعمال کے بغیر جنت کی طلب گناہ سے کم نہیں۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہی ارشاد گرامی ہے کہ حقیقی بندگی کی علامت یہ ہے کہ بندہ عمل نہ چھوڑے بلکہ عمل کو اچھا سمجھنا چھوڑ دے۔ عقل مند اور احمق۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور احمق و نادان وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور نفسانی خواہشات و ممنوعات کو ترک کیے بغیر اللہ عز و جل سے عفو و درگزر اور جنت کی امید رکھے۔ حصول علم و مطالعہ کا مقصد۔ اے پیارے بیٹے، تم کتنی ہی راتیں جاگ کر حصول علم میں مشغول و مصروف رہے اور اس کتب بینی کے شوق میں اپنے اوپر نیند کو حرام کیے رکھا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری اس محنت و مشقت کا سبب کیا تھا۔ اگر تمہاری نیت دنیاوی ساز و سامان اور مال و دولت حاصل کرنے، دنیاوی منصب اور عہدے پانے اور ہم عصر لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی ظاہر کرنے کی تھی تو کان کھول کر سن لو، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اور اگر ان شب بیداریوں میں تمہاری نیت یہ تھی کہ تم اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شریعت کا پیغام عام کرو گے، اپنے کردار و اخلاق کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالو گے اور ہمیشہ برائی کی طرف بلانے والے نفس امارہ کی شرارتوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو گے تو تمہیں مبارک ہو اور سعادت مندی نصیب ہو۔ اسی شاعر نے سچ ہی کہا ہے۔ ترجمہ: تیرے رخ زیبا کے دیدار کے علاوہ کسی غیر کے لیے ان آنکھوں کا جاگتے رہنا بیکار ہے، اور تیرے علاوہ کسی اور کے فراق میں ان کا رونا باطل و عبث ہے۔ اے نور نظر، یعنی جیسے چاہے زندگی گزارو، آخر کار تمہیں مرنا ہے۔ جس سے چاہو محبت کرو، ایک نہ ایک دن تم اس سے جدا ہو جاؤ گے، اور جیسا چاہے عمل کرو، بالآخر اس کا بدلہ ضرور دیے جاؤ گے۔ اے لخت جگر، علم کلام و مناظرہ، علم طب، علم دواوین و اشعار، علم نجوم و عروض، علم نحو و صرف، جن کے حاصل کرنے کا مقصد اگر دنیاوی شہرت کا حصول اور لوگوں پر اپنی بڑائی و برتری کا اظہار تھا تو سوائے اللہ عز و جل کی ناراضی میں اپنی عمر کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے تیرے ہاتھ کیا آیا؟
میت سے 40 سوالات۔ میں نے انجیل مقدس میں یہ لکھا ہوا پایا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میت کو چارپائی پر رکھ کر قبر تک لانے کے دوران اللہ عز و جل میت سے 40 سوالات کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اے میرے بندے، لوگوں کو حسین و جمیل نظر آنے کے لیے برسوں تو خود کو سنوارتا رہا، لیکن جس چیز یعنی دل پر میری نظر یعنی رحمت ہوتی ہے اسے تو نے ایک لمحہ بھی پاک و صاف نہ کیا۔ اے انسان، ہر روز اللہ عز و جل تیرے دل پر نظر کرم فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، تو میرے غیر کی خاطر کیا کچھ کر گزرتا ہے، حالانکہ تجھے میری نعمتوں نے گھیر رکھا ہے، پھر بھی میری فرما برداری کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ کیا تو بہرا ہو چکا ہے؟ کیا تجھے کچھ سنائی نہیں دیتا؟ غیر مفید اور بے فائدہ علم۔ اے پیارے بیٹے، عمل کے بغیر علم پاگل پن اور دیوانگی سے کم نہیں، اور علم کے بغیر عمل کی کچھ حیثیت نہیں۔ حاشیہ: بغیر علم کے نہ صرف یہ کہ عبادات عموماً درست طریقے پر ادا ہونے سے رہ جاتی ہیں، بلکہ بسا اوقات بندہ سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 651 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 355 پر مجدد اعظم امام اہل سنت حضرت سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، حدیث میں ارشاد ہوا، بغیر فقہ کے عابد بننے والا ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا۔ بغیر فقہ کے عابد بننے والا، فرمایا عابد نہ فرمایا بلکہ عابد بننے والا فرمایا، یعنی بغیر فقہ کے عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو بغیر فقہ کے عابد بنتا ہے وہ ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا کہ محنت شاقہ کرے اور حاصل کچھ نہیں۔ نیز فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت یوں فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ جیسے پہلے زمانے میں آٹا کی چکی کو گدھا چلایا کرتا تھا مگر آٹا کھانے کے لیے اس کو نہیں ملتا تھا، ایسے ہی بغیر فقہ یعنی مسائل شرعیہ کی رعایت کے بغیر جو عبادت کی مشقت اٹھاتا ہے اسے کچھ ثواب نہیں ملتا۔ اس بات کو گرے سے باندھ لو کہ جو علم آج تمہیں گناہوں سے دور کر سکا، نہ اللہ عز و جل کی اطاعت و عبادت کا شوق پیدا کر سکا، یہ کل قیامت میں تمہیں جہنم کی بھڑکتی آگ سے بھی نہیں بچا سکے گا۔ اگر آج تم نے نیک عمل نہ کیا اور سنتوں کو اپنا کر گزرے ہوئے وقت کا تدارک نہ کیا تو کل قیامت میں تمہاری ایک ہی پکار ہوگی، فرجعنا نعمل صالحا، ترجمہ کنز الایمان، ہمیں پھر بھیج کے نیک عمل کریں۔ تو تجھے جواب دیا جائے گا، اے احمق و نادان، تو وہیں سے تو آ رہا ہے۔ اے لخت جگر، روح میں ہمت پیدا کرو، نفس کے خلاف جہاد کرو اور موت کو اپنے قریب تر جان، کیونکہ تمہاری منزل قبر ہے اور قبرستان والے ہر لمحہ تمہارے انتظار میں ہیں کہ تم کب ان کے پاس پہنچو گے۔ خبردار خبردار، بغیر زاد راہ کے ان کے پاس جانے سے ڈرو۔ سعادت مند اور بدبخت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جسم پرندوں یعنی ایسی سعادت مند روحوں کے لیے پنجرے ہیں جو ہر لمحہ عالم بالا کی جانب پرواز کے لیے بےتاب رہتی ہیں، یا یہ جسم جانوروں یعنی ایسی روحوں کے لیے استبل ہیں جو نیک اعمال سے دور ہیں۔ بس اپنی ذات میں غور کرو کہ ان دونوں میں سے تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ اگر تم عالم بالا کی جانب پرواز کے لیے بےتاب پرندوں میں سے ہو تو جب موت کے وقت یہ خوش کن آواز سنو، ارجعی الی ربک، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، تو فوراً بلندیوں کی طرف پرواز کرتے ہوئے جنت کے اعلی مقام پر جا پہنچنا۔ چنانچہ رحمت عالمیان سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی سعد بن معاذ کی موت سے عرش رحمان فرحت و شادمانی سے جھوم اٹھا۔ اور معاذ اللہ اگر تمہارا شمار جانوروں میں ہو، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ترجمہ کنز الایمان، وہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ۔ تو ایسی صورت میں اس دنیا سے سیدھا جہنم کی آگ میں جانے سے بے خوف نہ ہونا۔ ٹھنڈا پانی دیکھ کر غشی
ایک مرتبہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت میں ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا۔ پیالہ ہاتھ میں لیتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر غشی طاری ہو گئی اور پیالہ دست مبارک سے نیچے گر گیا۔ جب کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا، اے ابو سعید، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا، مجھے دوزخ والوں کی وہ التجائیں یاد آ گئیں جو وہ جنت والوں سے کریں گے، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا۔ صرف حصول علم ہی کافی نہیں۔ اے پیارے بیٹے، اگر صرف علم حاصل کرنا ہی کافی ہوتا اور اس پر عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو صبح صادق کے وقت منادی کا یہ اعلان بے فائدہ ہوتا، یعنی ہے کوئی اپنی حاجت طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا۔ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عبداللہ ایک اچھا شخص ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ تہجد بھی ادا کرتا۔ اور ایک بار تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، یعنی رات کو زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ شب بھر سونے والا نفلی عبادات نہ کرنے کے باعث بروز قیامت نیکیوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا۔ اے نور نظر، اللہ عز و جل کا یہ فرمان عالی شان، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ اس کا حکم ہے۔ اور یہ فرمان وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور پچھلی رات استغفار کرتے، اس کا شکر ہے، یعنی قبولیت توبہ کی دلیل ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، ترجمہ کنز الایمان، اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے، یہ اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرنے والوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ آوازیں۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، یعنی اللہ عز و جل کو 3 آوازیں پسند ہیں۔ نمبر 1، مرغ کی آواز جو صبح نماز کے لیے جگاتی ہے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن پاک کی آواز۔ اور نمبر 3، صبح سویرے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والے کی آواز۔ فرشتے کی ندا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ایک ہوا پیدا فرمائی ہے جو سحری کے وقت چلتی ہے، اور اس وقت ذکر الہی میں مگن اور گناہوں سے معافی مانگنے میں مشغول خوش نصیبوں کی آواز کو رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رات شروع ہونے پر ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے یہ ندا دیتا ہے، اب عبادت گزاروں کو اٹھ جانا چاہیے، تو عبادت گزار کھڑے ہو جاتے ہیں اور جتنی دیر اللہ عز و جل چاہتا ہے نوافل ادا کرتے ہیں۔ پھر جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو فرشتہ دوبارہ ندا کرتا ہے، اللہ عز و جل کے فرما برداروں کو اٹھ جانا چاہیے، تو اطاعت گزار اپنے بستروں سے اٹھ کر سحر تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو فرشتہ ایک بار پھر ندا دیتا ہے، اب اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مغفرت چاہنے والوں کو بھی اٹھ جانا چاہیے۔ تو ایسے خوش نصیب اٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب غفار عز و جل سے مغفرت طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو فرشتہ پکارتا ہے، اے غافلو اب تو اٹھ جاؤ۔ تو ایسے لوگ اپنے بستروں سے یوں اٹھتے ہیں جیسے مردے ہوں جنہیں ان کی قبروں سے نکال کر پھیلا دیا گیا ہے۔ اے لخت جگر، حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت الحنان کی نصیحتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، اے نور نظر، کہیں مرغ تجھ سے زیادہ عقل مند ثابت نہ ہو کہ وہ تو صبح سویرے اٹھ کر اذان دے، اپنے پروردگار عز و جل کو یاد کرے، اور تو غفلت میں پڑا سوتا رہ جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ ترجمہ۔ نمبر 1، رات کو فاختہ شاخ پر بیٹھی آوازیں لگاتی ہے اور میں خواب غفلت کا شکار ہوں۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کی قسم میں اپنے دعوی عشق میں جھوٹا ہوں، اگر میں اللہ عز و جل کا سچا عاشق ہوتا تو فاختہ رونے میں مجھ سے سبقت نہ لے جاتی۔ نمبر 3،
اور میرا گمان فاسد تھا کہ میں اللہ عز و جل سے خوب محبت کرنے والا ہوں. ہائے افسوس کہ جانور بھی روتے ہیں اور میں محبت الہی کا دعوے دار ہو کر بھی نہیں روتا. اطاعت و عبادت کی حقیقت. اے پیارے بیٹے، علم کا حاصل یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اطاعت و عبادت کیا ہے. یاد رکھو، او امر و نواہی یعنی فرض و واجب اور حرام و مکروہ میں اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کا نام اطاعت و عبادت ہے، خواہ ان کا تعلق گفتار سے ہو یا کردار سے، یعنی تمہارا کچھ بولنا یا نہ بولنا اور کچھ کرنا یا نہ کرنا سب کچھ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. مثلا اگر تم عید الفطر کے دن یا ایام تشریق یعنی 10، 11، 12، 13، 10، 11، 12، 13 ذوالحجۃ الحرام میں روزے رکھو گے تو گناہ گار ہوگے، یا غصب شدہ کپڑوں میں نماز پڑھو گے تو گناہ گار ہوگے. حالانکہ روزہ ہو یا نماز عبادت ہی ہے، مگر شریعت نے اس انداز میں ان کی اجازت نہیں دی. اے لخت جگر، الغرض تمہارے قول و فعل کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ جو علم و عمل شریعت کے مطابق نہ ہو گمراہی ہے. اور نام نہاد صوفیوں کی طامات سے مراد نام نہاد صوفیوں کی وہ تعویلات ہیں جو وہ بغیر کسی شرعی دلیل کے کرتے ہیں. یہاں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نام نہاد صوفیوں کی شریعت سے ٹکرانے والی باتوں سے بچنے کی نصیحت فرما رہے ہیں. مثلا ان کا اللہ عز و جل کے ساتھ عشق و محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرنا اور یہ کہنا کہ وہ وصال الی الحق کے مرتبے پر فائز ہیں وغیرہ وغیرہ. شتحیات در حقیقت صوفیوں کی ایک اصطلاح ہے جس کا استعمال گمراہ لوگوں میں عام ہو چکا ہے. حالانکہ ایسی باتیں چند سچے صوفیوں سے بھی مروی ہیں، لیکن انہوں نے یہ باتیں عالم مدہوشی میں کی اور ہوش میں آنے کے بعد ان سے ذکر کیا گیا تو انہوں نے خود بھی ایسی باتوں کا نہ صرف انکار کیا بلکہ توبہ و استغفار بھی کیا. چنانچہ صوفیوں کے ہاں استعمال ہونے والی مختلف اصطلاحات بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ ولی اپنی کتاب معمولات الابرار میں لکھتے ہیں کہ سحو، ہوشیاری و سکر یعنی مدہوشی صوفیہ کرام کی یہ دو مشہور کیفیات ہیں. اکثر صوفیہ تو ایسے گزرے ہیں کہ معرفت الہی و وصال حقیقی کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد ان کو من جانب اللہ ایسے وسیع ظرف سے نوازا گیا کہ کیفیات و احوال سے مغلوب ہو کر دامن ہوش و خرد ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا، اور ان کی بیداری و ہوشیاری میں ایک لمحہ کے لیے بھی فطور نہیں پیدا ہوا. یہ لوگ ارباب سحو کہلاتے ہیں، اور بعض وہ مشائخ ہیں جو بادائے عرفان الہی سے اس درجہ مخمور و سرشار ہو جاتے ہیں کہ غلبہ احوال و کیفیات میں دامن عقل و ہوش تار تار کر دیتے ہیں اور دنیا بیداری و ہوشیاری سے بیزار ہو کر مستی و مدہوشی کے عالم میں رہتے ہیں. ان بزرگوں کو ارباب سکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. انہی مؤخر الذکر بزرگوں سے کبھی کبھی عالم سکر و مستی میں بلا اختیار بعض ایسے کلمات سرزد ہو جاتے ہیں جو بظاہر خلاف شریعت ہوتے ہیں. ایسے کلمات و مقالات کو اصطلاح صوفیہ میں شطحیات کہتے ہیں. وہ بزرگ جن سے شطحیات سرزد ہوئیں بہت قلیل تعداد میں ہوئے ہیں، اور یہ بھی روایت ہے کہ شطحیات سرزد ہونے کے بعد جب ان کے ہوش و حواس باجا ہوئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف ان اقوال سے لا علمی کا اظہار کیا بلکہ اظہار بیزاری و استغفار بھی کیا. الغرض تمہارے قول و فعل کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ جو علم و عمل شریعت کے مطابق نہ ہو گمراہی ہے. اور نام نہاد صوفیوں کی طامات شطحیات سے دھوکہ نہ کھانا، اس لیے کہ سلوک کی منزلیں تو نفس کی لذتوں اور خواہشات کو مجاہدے کی تلوار سے کاٹنے سے طے ہوتی ہیں، نہ کہ ان نام نہاد صوفیوں کی بے سر و پا اور فضول بکواس سے. کیونکہ اللہ عز و جل کا دوست بننے کے لیے تجھے پیر کامل کی تربیت کے مطابق مجاہدہ کرنا پڑے گا، جبکہ کسی بے عمل صوفی کی شوبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر اسے اپنی کامیابی اور منزل تک رسائی کے لیے کافی قرار دینا سوائے بے وقوفی کے کچھ نہیں. اور اس بات کو بھی بخوبی سمجھ لے، زبان کا بے باک ہونا اور دل کا غفلت و شہوت سے بھرا ہونا اور دنیاوی خیالات ہی میں ڈوبا رہنا شقاوت و بدبختی کی علامت ہے، جبکہ نفس کی خواہشات کو کامل مجاہدہ اور ریاضت سے ختم نہیں کرے گا اس وقت تک تیرے دل میں معرفت کے انوار نہیں جگمگائیں گے.
بعض باتیں زبان سے بیان نہیں ہو سکتی۔ اے پیارے بیٹے، تم نے بعض ایسے مسائل مجھ سے دریافت کیے ہیں جن کا جواب تحریری اور زبانی طور پر پوری طرح بیان نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اس مرتبے پر فائز ہوئے تو خود ہی ان کی حقیقت جان لوگے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو ان کا جاننا محال ہے، کیونکہ ان کا تعلق ذوق سے ہے، اور ہر وہ شے جس کا تعلق ذوق سے ہو اسے زبانی بیان نہیں کیا جا سکتا، جیسے میٹھی چیز کی مٹھاس اور کڑوی چیز کی کرواہٹ کو صرف چکھ کر ہی جانا جا سکتا ہے۔ منقول ہے، کسی نامرد نے اپنے دوست کو تحریر کیا کہ وہ اسے مجامعت کی لذت سے آگاہ کرے، تو اس کے دوست نے جواباً لکھا کہ میں تو تجھے صرف نامرد سمجھتا تھا، اب معلوم ہوا کہ نامرد ہونے کے ساتھ ساتھ تو بے وقوف بھی ہے، کیونکہ اس لذت کا تعلق تو ذوق سے ہے، اور اگر تو قوت مجامعت پر قادر ہو گیا تو اس کی لذت سے بھی آشنا ہو جائے گا، ورنہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اے لختے جگر، تمہارے بعض مسائل تو اسی قسم کے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا، لیکن بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن کا جواب دیا جا سکتا ہے، اور ہم نے ان مسائل کو اپنی کتاب احیاء العلوم وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ البتہ یہاں ہم ان میں سے کچھ ذکر کرتے ہیں اور بعض کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔